الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم ماہ شعبان سے گزر رہے ہیں؟ اس مہینے میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں کو روزے سے آباد رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، وَمَا رَأَيْتُهُ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شعبان، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے رمضان کے سوا کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھا ہو، اور میں نے آپ کو شعبان کے مقابلہ میں زیادہ روزہ رکھتے کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ اور مسند احمد کی ایک طویل حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کان احب الصوم الیہ فی شعبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ اب سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے، یہاں تک کہ شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ سے ہوتے تھے؟ یہی سوال حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں پیدا ہوا تھا، اور انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ نیکیوں کے رسیا تھے۔ انہوں نے کہا تھا، جیسا کہ سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ لم ارک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو نہیں دیکھتا کہ آپ کسی بھی مہینے میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوں جتنا آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ دیکھو، یہ رجب اور رمضان کے بیچ وہ مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، حالانکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے پاس پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ میں کثرت سے جو روزہ رکھتے تھے، اس کی دو اہم حکمتیں تھیں۔ پہلی حکمت یہ کہ اس مہینے میں لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں، اور یہ بات واضح ہے کہ جس وقت لوگ غفلت میں ہوں اس وقت عبادت کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کہ آپ دیکھتے نہیں کہ تہجد کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ غفلت کا وقت ہے۔ دوسری حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اسی مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے اور عمل کے قبول ہونے میں روزہ کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، پھر بھی آپ شعبان کے مہینے کو روزے سے آباد رکھتے ہیں اور کثرت سے روزے رکھتے ہیں، جبکہ ہم تو سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ان عظمت والے مہینے سے فائدہ اٹھانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اس مہینے میں تازہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ افسوس کی بات نہ ہوگی کہ ہمارے آقا اس مہینے کو کثرت سے روزہ کے ذریعہ آباد رکھیں، اور ہم اس مہینے میں غفلت سے ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ اس مہینے میں کیا کرنا ہے؟ اس لیے آئیے ہم سب ماہ شعبان کی قدر کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ جن بھائیوں اور بہنوں کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے انہیں قضا کر لیں، اپنے آپسی تعلقات کو بحال کر لیں، عمل میں اخلاص لائیں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اور اپنے گھر کے افراد کو بھی اس کی تاکید کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔